خواتین و حضرات خوش آمدید. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کشمیر سپریم لیگ کے چیئرمین مسعود خان صاحب، جن سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو کشمیر سپریم لیگ ہے اس کے انعقاد میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور کب تک یہ کشمیر سپریم لیگ آزاد کشمیر میں منعقد ہونے جا رہی ہے. مسعود خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ کشمیر سپریم لیگ کا تاخیر کا شکار ہے، اور بیسیکلی آپ کا مشن اور ویژن کیا ہے کشمیر سپریم لیگ کو آزاد کشمیر میں لانچ کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ. آپ کے پلیٹ فارم سے میں تمام آپ کے ناظرین کو اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس میں کیا وجوہات ہیں اور کب ہونے جا رہی ہے، کیا ہمارے مشنز ہیں، کیا ہماری ویلیوز ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے جو ہمارا مشن یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز اور ڈپرائڈ ایریاز سے ہم جو ہے ایک جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو اٹھا کے مین سٹریم پہ لانے کا ہمارا مشن ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے ہمارے ملک میں، بے پناہ ٹیلنٹ ہے. ہم نے گلگت سے لے کے کوئٹہ تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ٹرائلز کرائے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ ٹرائلز کرائے، وہاں سے بے پناہ ٹیلنٹ نکلے. اب جب تک اس ٹیلنٹ کو اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا، وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا. بہت سارا ٹیلنٹ ایسا ہے بہت سارے ملکوں میں. آپ دیکھ لیں، آپ ایگزامپل لے لیں کہ بابر اعظم کی آپ ایگزامپل لے لیں. اگر بابر اعظم راولہ کوٹ میں پیدا ہوتا تو اس کو اپنا ٹیلنٹ شو کیس کرنے کا موقع نہ ملتا، آج بابر اعظم نہ ہوتا. اس طرح ہم نے کشمیر سے اٹھائے ہیں لڑکے. سلمان ارشاد کو دیکھ لیں، اس کو ایک موقع ملا. ہمارے راولہ کوٹ کا لڑکا ہے، وہ پاکستان کھیل رہا ہے، آسٹریلیا کھیل رہا ہے، جگہ جگہ کھیل رہا ہے. زمان خان کو دیکھ لیں. اس طرح کے کئی اور ٹیلنٹ ہمارے چھپے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے یہ ہمارا مشن ہے. دوسرا جو ہمارا ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سپورٹس ڈپلومیسی کے ذریعے کشمیر کا ایک جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا سلوگن بھی ہے لیگ فار پیس، اور اس سلوگن کے تحت ہم اپنا ساتھ ساتھ کشمیر کاز کو، کشمیر کے مشن کو ہم دنیا کو دکھائیں گے. ہم سافٹ لوگ ہیں، ہم جو ہے نا امن پسند لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا خطہ آزاد کشمیر، اس میں اگر کشمیر سپریم لیگ جیسے ٹورنامنٹس کروائے جائیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کس طرح سے جو ہے دنیا کو یہ کشمیر کے حوالے سے سافٹ امیج پریزنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جب آزاد کشمیر میں ہمیں یہ ایونٹ کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ایکسپیکٹڈ تو ہمارا اس سے پہلے تھا کہ جون میں ہم اس کو کروانے جا رہے تھے. لیکن حالات ابھی انٹرنیشنل حالات ہیں ان کے ساتھ. تو آپ جو کہہ رہی تھی مجھے کہ اس میں کیا ہرڈلز ہیں، اس میں ہرڈلز لاسٹ ہم نے مئی میں کروانا تھا. مئی میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اگست کی سلاٹ لی. اگست میں کتنی بارشیں ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گئی ہیں. اس کے لیے ہمیں سلاٹ دیکھنی پڑتی ہے، ہمیں ایئر ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، پلیئرز کی اویلیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے، ویدر دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز اس میں دیکھنی پڑتی ہے. اگر اس پہ آپ کی ایک سلاٹ مس ہوگی تو آپ کو پورا سال آپ کا مس ہو جاتا ہے، کیونکہ کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. اب ہم نے سلاٹ جو آپ نے ذہن میں رکھی تھی کہ ہم جون کی سلاٹ لیں گے، لیکن جو حالات آپ کے سامنے میں بھی ہمیں آگے جانا پڑے گا. مسعود صاحب، ابھی پوری دنیا سے جو انویسٹرز تھے وہ مظفر آباد میں تشریف لائے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہیں وہ جو یہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور کس حد تک یہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا پروگرام ہے، ہم نے ایک روڈ شوز کرنے ہم نے یو کے میں جا کے. کشمیری کمیونٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زیادہ ہے. ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے لوگوں سے. ہم انشاءاللہ کشمیر کو پروموٹ کریں گے، کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کریں گے، کشمیری پلیئرز کو پروموٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے، وہ آئیں گے، انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل نے، اب جو کہ آپ ہر سال ہی تقریباً آپ اپنا وہ ویژن اینڈ مشن بتا رہے ہوتے ہیں، پروگرامز منعقد کر رہے ہوتے ہیں، کیا اچیومنٹس حاصل کیے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دے سکتے ہیں آزاد کشمیر کو اس کے ذریعے؟ اچیومنٹس مینلی کیا ہیں؟ دیکھیں، مین اچیومنٹس ہماری یہ ہیں کہ ہم نے 5500 ینگ ٹیلنٹڈ پلیئرز کا ہم نے ٹرائلز لیے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے 550 پلیئرز ہماری لسٹ میں ڈرافٹنگ کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان پلیئرز کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہم نے، جس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اپنے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں شو کیس کریں گے. ابھی لاسٹ 5 فیب کو ہم نے ایک میچ آرگنائز کروایا. دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے جو لیجنڈز ہیں، اپنے وسیم اکرم ہمارے لیگ مینٹور ہیں، شاہد خان آفریدی ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، معین خان ہمارے جو ہے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز ہیں، اس طرح شاہد نذیر، بے تاشا ہمارے ساتھ کرکٹرز ہیں اور پروفیشنل کرکٹرز ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ ڈسکشن کریں گے، ان کے انڈر سپرویژن کے انڈر جو ہے اپنے ٹیلنٹ شو کریں گے، وہ ان کو نکھاریں گے.
اور ان پلیئرز کو نہ صرف جو ہے ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا موقع ملے گا بلکہ ہم فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ کریں گے. ہم CSR پروگرام کے تحت تمام کشمیر کے جتنے ٹیلنٹڈ اور مین مسئلہ بھی یہ ہے کہ AJK میں جو کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو روزگار کے موقع نہیں ہے. یعنی جو کھیلنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے ایک پلیئر کو, اس کے لیے اس کو اپنے روزگار کے لیے پہلے دیکھنا پڑتا ہے. آپ فیوچر میں کیا پلانز رکھتے ہیں, اور جو کھلاڑی آپ لانا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ کون سے کھلاڑی ہوں گے؟ پاکستانی ہوں گے, انٹرنیشنل ہوں گے, کشمیر سے لیں گے, کیا میکانزم ہوگا؟ دیکھیں آپ ایک کوشچن میں 3-4 کوشچن کر جاتی ہیں, 1 by 1 اگر آپ مجھ سے اس کا جواب لیں گی تو ایزیلی آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی. سب سے پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پلیئرز کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے. دیکھیے ریکوائرمنٹس وہاں پہ یہ ہیں, سب سے پہلے انفراسٹرکچر وہاں کا ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا. اس کے بعد جو ہے ہماری ان کی جو پلیئرز کے لیے اکیڈمی بنانے کا ہم نے ایک اپنا مشن رکھا ہے. بالکل, کہ ہر شہر میں ایک پراپر اکیڈمی ہوگی. ایک پلیئر ہے ابھی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, نو ڈاؤٹ وہ ٹیلنٹڈ ہے, لیکن جب تک وہ اپنے ٹیلنٹ کو پراپرلی ٹائم نہیں دے گا, پراپر ایکسرسائز نہیں کرے گا, پراپر ٹریننگز نہیں لے گا, تو وہ ٹیلنٹ اس کا ضائع ہو جائے گا. تو اس کے لیے کشمیر سپریم لیگ نے یہ مشن بنایا ہے کہ ہم 5 جو میجر ڈسٹرکٹس ہیں آزاد کشمیر کے, 8 ڈسٹرکٹ میں سالانہ ایک اکیڈمی کا قیام کریں گے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کے. اس طرح جو ہر شہر سے آپ کے پلیئرز نکلیں گے, سامنے آئیں گے, ان کو اپرچونٹیز ملیں گی, گرومنگ ہوگی ان کی, تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے ساتھ. ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ایک جو پلیئرز کے SL کے پروگرام میں آئیں گے تو ان کا منتھلی کچھ جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, نہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہوگی, ان کے جو اکوپمنٹ ہوں گے, ان کی ٹریننگ کٹس ہوگی, پلینگ کٹس ہوگی, وہ بھی KSL دے گی. اور بھرپور طریقے سے جو بھی سالانہ 20-30 پلیئر وہاں سے نکلیں گے ان کو ایک قسم کا پراپر موقع ملے گا اپنے آپ کو شوکیس کرنے کا. مسعود صاحب کیا سمجھتے ہیں AJK میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور کیا ان کو اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے موقع دستیاب ہوتے ہیں, کوئی اکیڈمی وغیرہ, کہ وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے نرش کر سکیں؟ دیکھیں اکیڈمیز نہیں ہے نا, اگر اکیڈمیز ہوتی تو ہم اس طرح نہ کرتے. ہمارا ٹیلنٹ بے پناہ ٹیلنٹ ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. کشمیر میں کیا پورے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اب جو ہے یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے, اب خالی یہ کھیل کی حد تک نہیں رہا ہے, لیکن اس کو نکھارنے کے لیے اکیڈمیز بہت ضروری ہے. گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اس میں آنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آنا چاہیے. ہم اگر 5 بناتے ہیں, میں کہتا ہوں 5 اکیڈمیز بہت کم ہیں. ہر چھوٹے بڑے قصبے میں ایک اکیڈمی ہونی چاہیے, ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے. ہمارے پاس اور کوئی انڈسٹری تو ہے نہیں ہے کشمیر میں. اگر ہم ایک اسپورٹس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو منوائیں, ہم دنیا میں اپنا آپ جا کے منوائیں, اس کے لیے پھر ہمیں گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے اور اکیڈمیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. کیا سمجھتے ہیں کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کرکٹ کے فروغ کے لیے یہی کیا جانا چاہیے کہ جب تک آپ ان کو انسپائر کریں گے. اب فار ایگزامپل ہم بڑے پلیئر لے کے جا رہے ہیں, وہ جا کے کھیلیں گے, ہمارے آزاد کشمیر کے پلیئر ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے, ان کے ساتھ کھیلیں گے. جب وہ جو ہمارے فیوچر سٹارز ہیں ان کے جب پیرنٹس آئیں گے, دیکھیں گے کہ نہیں اب اس کا فیوچر ہے, اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرف آئیں گے, اپنے بچوں کو بھیجیں گے کہ اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیل سے کشمیر سپریم لیگ کے حوالے سے گائیڈ کیا. ناظرین آپ نے ایک میں لاسٹ میں کہوں گا, جی, کشمیر سپریم لیگ فار پیس. جی ناظرین, آپ نے مسعود خان صاحب کی گفتگو تفصیل سے سنی. یقیناً آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع میسر نہیں جس سے وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو نرش کر سکیں, جس سے وہ آگے بڑھ سکیں اور نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہیں ان کا انعقاد آزاد کشمیر میں کروایا جائے. اسی کے ساتھ نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.